مردے کو اس گڑھے میں دفنا دیا جاتا ہے تو مردے کے لیے اس قبر میں ایک نیا عالم شروع ہوتا ہے، ایک نیا جہان۔ یہ دنیا میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے ماورا، اس کے پار ایک دوسرا عالم شروع ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے عالم برزخ۔ یوں سمجھو 3 عالم ہیں، ایک دنیا، ایک آخرت، اور آخرت کے درمیان یہ قبر کا جو عالم ہے اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ برزخ عربی زبان میں اصل میں کہتے ہیں دیوار کو، 2 چیزوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے یا فرق کرنے کے لیے کوئی دیوار اگر اٹھا دی جائے تو اس کو کہتے ہیں برزخ۔ اور یہ عالم جو مرنے کے بعد سے لے کر آخرت کے شروع ہونے تک یعنی قیامت کے آنے تک جو یہ عالم ہے اس کو برزخ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک حد فاصل ہے۔ تو ہم تو آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ مردے کو ہم نے قبر میں رکھ دیا اور اس کو دفن کر کے چلے آئے، لیکن اس مردے کے لیے اس قبر میں ایک وہ نیا عالم شروع ہوتا ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور یہ عالم برزخ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ یہ قبر جو ہے یہ عالم برزخ یہ در حقیقت ویٹنگ روم ہے، انتظار گاہ ہے۔ گاہ کی انتظار، آخرت کا انتظار، آخرت کے اندر جو عالم شروع ہونے والا ہے اس کا انتظار۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عالم برزخ بنایا۔ اگرچہ حقیقی جزا و سزا تو شروع ہوگی آخرت میں، جب قیامت قائم ہوگی، حشر ہوگا، نشر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، تو اس کے بعد جزا و سزا کا مرحلہ آئے گا جو انسان کے اعمال کا پورا بدلہ اس وقت ملے گا۔ لیکن یہ برزخ کا جو عالم ہے، یہ برزخ کا عالم اس عالم کے لیے انتظار گاہ ہے۔ یہ اس میں اس لہٰذا اس انتظار گاہ کے اندر بھی کچھ نمونے دکھائے جاتے ہیں اس انجام کے جو آخرت میں ہونے والا ہے۔ آخرت میں اگر انجام اچھا ہے تو یہ عالم برزخ بھی اچھا ہے، اور اس کے اندر نعمتیں ہیں، اس میں آرام ہے، اس میں سکون ہے۔ اور اگر آخرت میں خدا نہ کرے انجام خراب ہونے والا ہے تو پھر یہ عالم برزخ میں بھی اس کا نمونہ دکھا دیا جاتا ہے، اور یہاں پر بھی عذاب ہوتا ہے جسے عذاب قبر کہتے ہیں یا عذاب برزخ کہتے ہیں۔ تو عام طور سے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کرتا ہے کہ جب جزا و سزا تو ہونی ہے بعد میں، حساب و کتاب کے بعد، تو ابھی سے یہ کیسے شروع ہو گیا عذاب یا ثواب؟ تو اس کے جواب میں میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ویٹنگ روم ہے، اور ویٹنگ روم بھی ہر ایک درجے کا الگ ہوتا ہے۔ فرسٹ کلاس کا ویٹنگ روم بھی فرسٹ کلاس ہوتا ہے، اور سیکنڈ کلاس کا اس درجے کے مطابق ہوتا ہے، تھرڈ کلاس کا اس کے درجے کے مطابق ہوتا ہے۔ تو تھرڈ کلاس کے ویٹنگ روم میں تکلیفیں ہوتی ہیں، بدبو ہوتی ہے اور آرام نہیں ہوتا، اور فرسٹ کلاس کے ویٹنگ روم میں آرام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ عالم برزخ میں جزا و سزا کے مکمل ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نمونے دکھاتے ہیں اس انجام کے جو آخر میں ہونے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ قبر یا تو آپ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور پھر اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہاں پر مختصر سوال و جواب ہوتے ہیں منکر و نکیر کے، اور اس کے بعد اگر وہ ان سوال و جواب میں پورا اتر گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی طرف سے ایک کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، اور یہی قبر کا گڑھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کشادہ فرما دیتے ہیں، اتنا کشادہ، اتنا وسیع فرما دیتے ہیں کہ اس میں انسان کو کسی گھٹن کا احساس نہیں ہوتا، اور جنت کی طرف سے اس کو ہوائیں ملتی رہتی ہیں، اور یہ خطاب کیا جاتا ہے کہ نم کا نومت العروس، اب سو جاؤ جیسے کہ دلہن سوتی ہے، کہ لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ، جس کو آ کر بیدار کرنے والا سوائے اس کے محبوب کے کوئی اور نہیں ہوتا، یہ ارشاد ہوتا ہے، اور پھر اس کو وہاں پر آرام سے سلا دیا جاتا ہے۔ اور اللہ بچائے اگر انجام خراب ہونے والا ہے تو یہی قبر کا گڑھا یہ آگ کا گڑھا بن جاتا ہے، اس میں عذاب قبر بھی ہوتا ہے، اس میں مردے کو دبایا بھی جاتا ہے، اور اس کے اندر مختلف قسم کی تکلیفیں بھی ان کو پہنچائی جاتی ہیں عذاب قبر کی شکل میں۔
تو یہ عالم برزخ ہے جو نمونہ ہے اس کا. لہذا یہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار یہ باتیں اس لیے بتاتے ہیں تاکہ انسان مرنے سے پہلے اپنے اس عالم کے لیے تیاری کرے. اور اسی واسطے بار بار موت یاد دلائی جاتی ہے، قبر یاد دلائی جاتی ہے، اور آخرت کا حساب و کتاب یاد دلایا جاتا ہے. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبروں کی کبھی کبھی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو کبھی کبھی. کیوں؟ فإنها تذکر الآخرہ، اس واسطے کہ یہ قبریں انسان کو آخرت یاد دلاتی ہیں. جب انسان کا عجیب و غریب عالم ہے، انسان کا بھی حال عجیب ہے کہ جب تک زندہ ہے اور سانس چل رہا ہے اس وقت تک بس دنیا کے اندر پھیلی ہوئی رنگینیوں سے متاثر ہے، دنیا ہی کے حالات کو سوچتا ہے، اسی کی فکر میں غلطہ پیچا ہے، اسی کی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے، اور اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ ایک دن مجھے اس دنیا سے جانا ہے. اور جب تک ہے زندہ تو یہ سمجھتا ہے کہ بس ساری دنیا کا کاروبار میرے دم سے چل رہا ہے، ہر کام میرے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، میں چلا گیا تو یہ کام خراب ہو جائے گا، وہ کام خراب ہو جائے گا. اور جب جاتا ہے تو اس طرح چھوڑ کے جاتا ہے کہ کسی کو بھی اس بات کا بر اوقات موقع نہیں ملتا کہ اپنے کاموں کو ٹھکانے لگا جائے. اور اس وقت آنکھ کھلتی ہے. تو جب تک یہ قبر میں انسان نہیں پہنچتا اس وقت تک آنکھیں بند ہیں، حقیقت میں آنکھیں بند ہیں، اور صرف اس دنیا کے رنگینوں میں انسان الجھا ہوا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پر آپ پر ماں باپ سے زیادہ شفیق ہیں، وہ یہ بار بار یاد دلاتے رہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر الجھ کر نہ رہ جانا، اگلی منزل جو آنے والی ہے اس کے لیے کوئی تیاری کرنے کی فکر کرو. اس واسطے فرمایا کہ یہ قبر جو ہے یہ دوزخ کے گڑھوں میں سے یا گڑھا ہوگا یا جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہوگی، اور اس کو اپنے حق میں کیاری بنانا یا گڑھا بنانا یہ تمہارے اپنے اختیار میں. اس زندگی کے اندر جیتے جاگتے تمہارے اختیار میں، چاہو تو اس قبر کو گڑھا بنا لو، آگ کا گڑھا بنا لو، اور چاہو تو اس کو جنت کی کیاری بنا لو. اور جنت کی کیاری بنانے کا راستہ بتا گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان اور عمل صالح یہ دو ہیں مطالبے. بس ایمان ہو اور عمل صالح تو انشاءاللہ وہ گڑھا نہیں ہے تمہارے لیے جنت کی کیاری. ہمارے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے بڑے ایک عجیب ونج کے سے عالم میں کہ میاں یہ ایمان بڑی دولت، ایمان بڑی نعمت، اس ایمان کو بچا بچا کر کسی طرح قبر تک لے جاؤ. اس ایمان کو بچا بچا کر کسی طرح قبر تک لے جاؤ، آگے انشاءاللہ جیت ہی جیت ہے. ایمان سے بچا کر لے جاؤ قبر. کیسے بچا کر لے جاؤ؟ ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر تک لے جانا، اس کے اوپر بہت حملے ہوتے ہیں اور بہت لوگ راستہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمان قبر تک نہ پہنچے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ایمان کے ساتھ بعض اوقات شیطان طرح طرح کے باتیں دل میں ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور بہکاتا ہے. کیا بہکاتا ہے؟ کہ بعض اوقات انسان کسی غلط عمل میں مبتلا ہے جو شریعت میں جائز نہیں ہے. مثلا تو ایک راستہ تو یہ ہے کہ بھئی میں ایک غلطی کر رہا ہوں لیکن دل میں شرمندہ بھی ہوں، نادم بھی ہوں، شرمسار ہوں کہ یہ کام مجھ سے غلط ہو رہا ہے. تو ایسا شخص جو غلطی کر رہا ہے مگر غلطی کو غلطی سمجھتا ہے، اعتراف کرتا ہے، وہ انشاءاللہ اس کی وہ غلطی اس کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچائے گی. اس واسطے کہ غلطی ضرور کر رہا ہے مگر ساتھ میں شرمندہ بھی ہے، پشیمان بھی ہے، اور جب پشیمان ہے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کی توفیق ہوگی، اور توبہ کی توفیق ہوگی تو انشاءاللہ اس گناہ سے بچنے کی بھی توفیق ہو جائے گی. ایمان سلامت رہے. لیکن آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ غلط کام میں مبتلا ہے، گناہ کر رہا ہے اور گناہ پر نادم نہیں، گناہ کو گناہ سمجھتا نہیں، بلکہ گناہ کو تعویلوں کے ذریعے جائز و حلال کرنے کی فکر کرتا ہے. اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ گناہ ہے تو بحث کرنے کے لیے تیار ہے،
اس سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ ارے بھائی اسلام اتنا تنگ نہیں ہے، ارے بھائی اسلام کے اندر اتنی وسعت اللہ نے دی، اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے وغیرہ وغیرہ۔ جو کوئی بات بتاؤ کہ بھائی سود کھانا حرام ہے، اب بحث کرنے کے تیار ہے کہ صاحب سود کے بغیر تو گزارا ہی نہیں اس دنیا میں، تو کیا ہے کہ صاحب آج کل جو ہے بے پردے کی بری بات ہے، اللہ نے منع کیا بے پردگی سے، تو صاحب کیا کریں، پوری دنیا ایسی کرے کہ الگ ہو کے بیٹھ جائیں، دنیا سے کٹ کے بیٹھ جائیں، دنیا کو چھوڑ دیں، تو اس غلطی کو غلطی ماننے کو تیار نہیں، گناہ کو گناہ ماننے کو تیار نہیں، اور اس کے خلاف گناہ کو سچ اور صحیح قرار دینے کے لیے دلیلیں پیش کرنے کی فکر کرتا ہے۔ اللہ بتائے یہ چیز ایسی ہے جو ایمان میں خلل ڈالنے والی، ایمان میں خلل ڈالنے والی، اس واسطے جب غلطی کو غلطی سمجھتا ہی نہیں، گناہ سمجھتا ہی نہیں، ندامت ہوتی ہی نہیں، تو پھر توبہ کی توفیق ہونی بڑی مشکل۔ تو اسی حضرت فرما رہے ہیں کہ ایمان کو بچا بچا کر لے جاؤ، ایمان کو بچا کر لے جانے کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تم سے تو نادم ہو، شرمسار ہو، اللہ کے سامنے رو، توبہ کرو، استغفار کرو، اور اس حالت میں دنیا قبر تک پہنچو کہ کم از کم گناہ کو ثواب بنانے والے نہ ہو، تو انشاءاللہ ایمان سلامتی کے ساتھ گزر جائے۔ اور اگر خدا نہ کرے یہ اس دھوکے میں آ گئے جو اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، گناہ کو گناہ سمجھنے کے لیے لوگ تیار نہیں، اور اس کے بارے میں اس کو صحیح قرار دینے کے لیے دلیلیں پیش کرنے کو ہر وقت تیار ہیں، آمادہ ہیں۔ اللہ بچائے یہ چیز ایسی ہے جو ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی، کیونکہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ اگر ان کو گناہ نہ مانا جائے تو ایمان ہی جاتا رہتا ہے، الحمد باللہ، آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایمان کو بچا، حضرت فرماتے بڑے خوبصورت لفظوں میں حضرت نے فرمایا کہ ایمان کو بچا بچا کر لے جاؤ قبر تک۔ اگر ایمان کے ساتھ انشاءاللہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آگے جیت ہی جیت ہے، پھر مومن کے لیے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں، اور انشاءاللہ پھر وہ قبر کا گڑھا وہ آگ کا گڑھا نہیں ہوگا، وہ جنت کی کیاری ہوگی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو خلاصہ یہ کہ ایمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ غلطیاں کچھ ہو رہی ہیں، کون ہے جو غلطیوں سے خالی ہو، کون ہے جو گناہوں سے پاک ہو، لیکن ساتھ ہی انسان نادم ہو، شرمسار ہو، اور اپنی سی کوشش میں لگا رہے ان گناہوں کو چھوڑنے کی، تو انشاءاللہ انجام بخیر ہوگا، خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگا، اور ایمان پر خاتمہ ہوا تو انشاءاللہ یہ گڑھا جو ہے یہ آگ کا گڑھا نہیں بنے گا، انشاءاللہ یہ جنت کی کیاری بنے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں تو بہت بڑے بزرگ لوگ اس بات کا اہتمام کرتے تھے، آج بھی ان کے پیروکار ایسا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے دعا کراتے ہیں، بھئی ہمارے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ کرنا، ایمان کا خاتمہ کرنا، یہ دعا بڑی زبردست دعا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ساری زندگی کا حاصل ہے اگر ایمان پر خاتمہ ہو، کہ آدمی جب دنیا سے رخصت ہو تو ایمان کی حالت میں رخصت ہو، اور اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یہ ایمان پر خاتمہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور ان کے کرم سے، ان کی رحمت ہی سے ہوتا ہے، ورنہ نہ جانے کتنے بیچ میں ڈاکو آتے ہیں، رہزن آتے ہیں جو انسان کو محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس ایمان کی دولت سے۔ اللہ، اور اس میں بھی حقیقت یہ ہے کہ اس میں کا جو بہترین نسخہ ہے وہ ہے صحبت اہل اللہ، اللہ والوں کی صحبت جتنی انسان اختیار کرے گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اتنا ہی اس کا ایمان پر خاتمہ ہونے کی توقع اور امید زیادہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی اللہ والے سے کوئی تعلق پیدا فرما دیں تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انشاءاللہ خیر کا ارادہ فرما لیا۔ اگر خیر کا ارادہ نہ فرماتے تو ان سے وابستہ نہ کر، ان کی محبت دل میں پیدا نہ کر، ان کی صحبت کی توفیق نہ دیتے۔ اگر اللہ والوں کے ساتھ رابطہ جڑا ہوا ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرما دیں گے اور ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اور یہ اللہ والوں کی ایسی نعمت ہوتی ہے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، امام فخر الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے درجے کے، بہت اونچے درجے کے عالم، فلسفی، متکلم، تفسیر لکھی ہے بہت بڑی عظیم الشان تفسیر کبیر، اور فلسفی منطقی آدمی تھے، ساری عمر
اسلام کے عقائد کو دلائل سے ثابت کرنے کے اندر گزری، کتابیں لکھی اور تقریریں کی اور خطبات دیے، ساری عمر اسی کام میں گزری کہ غیر مسلموں سے مقابلہ اور اسلام کے عقائد کو عقلی دلائل سے ثابت کرنا، توحید کو، رسالت کو، آخرت کو، ساری کتابیں بھری ہوئی ہیں، آج بھی چھپی ہوئی ہیں امام راضی۔ تو جب یہ علم کے اس سمندر میں غوطے لگا رہے تھے، خیال آیا ایک مرتبہ کہ علم کے اندر تو کام کر رہا ہوں، لیکن اپنے عملی اصلاح کے لیے اور اخلاقی اصلاح کے لیے کسی بزرگ سے بھی تعلق قائم کرنا چاہیے، اور کسی بزرگ سے تعلق قائم کیے بغیر عام طور سے انسان کی اصلاح ہوتی نہیں۔ دل میں خیال آیا، معلومات کی کہ بھائی اس وقت کون بڑے بزرگ ہیں، تو پتہ چلا کہ حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے ولی اللہ ہیں، اور ان کا فیض بڑا جاری ہے، بہت لوگ جا کر فیضیاب ہو رہے ہیں۔ تو یہ سفر کر کے پہنچے حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کہ جا کر ان سے بیعت ہوں اور ان سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں۔ حضرت شیخ نے پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا، اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا متکلم اور مصنف؟ انہوں نے کہا جی بس اس لیے آیا ہوں کہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور کچھ تعلق مع اللہ کی دولت آپ کے در سے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا اگر اس کام کے لیے آئے ہو تو پھر ذرا کڑوی گولی پینی پڑے گی۔ کہ جی کیا کڑوی گولی؟ کہ جو تم نے اتنا فلسفہ پڑھا ہے، منطق پڑھی ہے، اور یہ سب فلسفہ منطق کا تمہارے دماغ میں ایک خناس بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو نکالنا پڑے گا پہلے، اور اس کے یہ فلسفہ منطق کا جو دماغ کے اندر ایک خزانہ ہے وہ پہلے نکالو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے اندر اللہ کی طرف سے علوم ربانی وارد ہوں گے۔ اور شیخ صاحب تصرف سے ایک کمبل ڈالا اور کمبل ڈال کے کہا کہ خاموشی سے بیٹھے رہو، اور کچھ تصرف کیا، اللہ عالم کیا تصرف کیا۔ امام راضی کو محسوس ہوا کہ میں نے جتنا علم حاصل کیا تھا فلسفے کا، منطق کا، وہ سب جا رہا ہے بھاگتا ہوا، دماغ سے نکلا ہوا۔ اب یہ بڑے گھبرائے کہ ساری عمر کی پونجی یہ اس طرح ایک لمحے میں جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر تک صبر کیا، اس کے بعد آخرکار کمبل اتار کے کہا جی میرے بس میں نہیں ہے یہ کام۔ میں نے کہا اچھا پھر کہ یہ ساری عمر کی جو میرے علوم ہیں وہ سب رخصت ہو جائیں گے، تو اس واسطے بس آپ میرے حق میں دعا فرما دیں، اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا اچھا انشاءاللہ تمہارے حق میں دعا کریں گے، باقی چلے گئے۔ جب اس کے بعد عمر گزری اور یہاں تک کہ جب انتقال کا وقت آیا، نزع کا عالم، اس نزع کے عالم میں شیطان پہنچ گیا، ابلیس، اور آپ جا کر کہا کہ حضرت جا رہے ہو دنیا سے تو یہ بتاؤ کہ کچھ ہاتھ میں کچھ صحیح بات لے کے بھی جا رہے ہو یا ایسے ہی رخصت ہو رہے ہو؟ اس نے کہا جی الحمدللہ صحیح بات لے کے رخصت ہو رہا ہوں۔ کہ صحیح بات کیا ہے؟ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توحید لے کر رخصت ہو رہا ہوں۔ کہا کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ توحید کے اوپر خدا کو ایک مانتے ہو تو کیا دلیل ہے تمہارے پاس خدا کے ایک ہونے کی؟ عقلی دلیل کیا ہے؟ امام راضی نے کہا ایک دلیل پیش کی۔ ابلیس نے اس دلیل کے اوپر کوئی اعتراض کر دیا، یہ دلیل تو اس واسطے کچھ ناقص معلوم ہوتی۔ تو امام راضی نے کہا دوسری بھی اعتراض کر دیا۔ انہوں نے کہا تیسری بھی، یہاں تک کہ لکھا یہ ہے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سے زیادہ دلیلیں پیش کی شیطان کے سامنے توحید۔ وہ ہر دلیل کا کچھ نہ کچھ فلسفے منطق کے ذریعے، فلسفہ منطق ایسی چیز ہے دھوکہ، تو اس فلسفے منطق کے ذریعے ہر دلیل کے اوپر کچھ نہ کچھ اعتراض کر کے اور اس کو توڑ موڑ دیا دلیل کو۔ جب ساری دلیلیں ختم ہو گئیں تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو سارا جو خزانہ تھا دلائل کا وہ سارا خزانہ خرچ ہو گیا۔ تو اس موقع پر اللہ جل جلالہ نے مدد فرمائی، اور مدد یہ فرمائی کہ سامنے شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ جن کے پاس وہ گئے تھے، ان کی صورت سامنے نظر آئی، اور انہوں نے کہا کہ کہتے کہ میں خدا کو بے دلیل ایک مانتا ہوں، یوں کہ نہیں کہہ دیتا کہ میں خدا کو بے دلیل ایک مانتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فضل فرمانا تھا، زبان سے کہہ دیا کہ جا میں خدا کو بے دلیل ایک مانتا ہوں۔ یہ کہا کہ خدا کو بے دلیل ایک مانتا ہوں، اسی وقت روح قبض ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ایمان کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق جوڑ دے اور اس کے ساتھ اس کے دل میں اس کی محبت پیدا فرما دے، تو اللہ جل جلالہ انعام فرما دیتے ہیں، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان پر خاتمے کا
سب سے مؤثر نسخہ یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت اور ان کی محبت، اور یہ نسخہ حدیث سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس عمل وغیرہ تو کچھ زیادہ ہے نہیں، لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، عمل میرے پاس زیادہ نہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ انسان انہی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، انبیاء کرام سے، بزرگان دین سے، صلحائے امت سے محبت کرتا ہے، تو انشاءاللہ قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی کے ساتھ رکھیں گے قیامت کے روز۔ تو اس واسطے یہ اللہ والوں کی محبت اور ان کے ساتھ تعلق ایسی چیز ہے جو خود اس حدیث کی روح سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ اس کا حشر جو ہے وہ اللہ والوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ اللہ، یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یہ متعدد احادیث میں آیا ہے اور قرآن شریف میں بھی آیا، اولئک مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ ساتھ ہونے کا مطلب بھی سمجھیے، ساتھ ہونے کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ جو جس درجے کی جنت ان کو ملے گی اس درجے کی جنت اس کو بھی ملے گی۔ فرض کرو ایک مومن ہے لیکن بیچارہ سیدھا سادہ ہے اور اپنے اس ایمان اور صالح اس نے ضرور کیا لیکن اس سے غلطیاں بھی ہوئیں، معمولی درجے کا انسان ہے، مسلمان ہے، لیکن حدیث قرآن شریف نے فرمایا اور حدیث میں فرمایا کہ وہ ساتھ ہوگا انبیاء اور صدیقین۔ اور ایک حدیث میں آیا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو سچا تاجر ہو اور امانت دار تاجر ہو وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر اس کا مطلب ہو کہ صاحب اس کو بھی وہی درجہ مل جائے گا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے قیامت میں، تو ظاہر ہے یہ تو ممکن نہیں، اس واسطے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور انبیاء کرام کا درجہ اس کو کوئی دوسرا پہنچ نہیں سکتا۔ اور یہ بات ثابت ہے قرآن و حدیث سے کہ درجات مختلف ہوں گے جنت میں، کوئی بہت اعلیٰ درجے پر، کوئی اس سے ادنا پر، کوئی اس سے ادنا پر۔ لہذا تو کیا مطلب اس کا کہ وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، تو معنی اس کے یہ ہے کہ انبیاء کے ساتھ ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس کو انبیاء کرام تک پہنچنے کی آزادی حاصل ہو، کہ جب وہ چاہے انبیاء کرام کی خدمت میں پہنچے، ان کی زیارت سے مشرف ہو، یعنی اگرچہ درجہ اس کا نیچا ہے، رہنے والا وہ نیچے درجے کا ہے، لیکن اس کو اس بات کی آزادی ہوگی کہ وہ جب چاہے وہ انبیاء کرام سے ملنے کے لیے اور اولیاء کرام سے ملنے کے لیے اوپر کے درجات میں چلا جائے، یہ اجازت اس کو حاصل ہوگی اور یہ موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دیا جائے گا۔ اور یہ بھی کوئی معمولی نعمت نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جب چاہے حاصل ہو جائے اور جب چاہے آدمی جا کر آپ سے شرف ہم کلامی حاصل کر لے، تو یہ کوئی معمولی درجے کی نعمت نہیں۔ اور چونکہ جنت کا معاملہ عجیب و غریب ہے تو اس واسطے علماء کرام نے لکھا کہ جب یہ لوگ مومنین حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گے اوپر کے درجات میں، تو کبھی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رہنے والے ہیں نیچے درجے کے اور جائیں گے انبیاء کرام کے اوپر والے درجات میں، وہاں نعمتیں کچھ اور عظیم الشان قسم کی ہوں گی، وہاں کا عالم کچھ اور ہی ہوگا، اس کو دیکھ کر ہو سکتا ہے ان کے دل میں یہ حسرت پیدا ہو کہ بھئی یہ درجہ جو ان حضرات کو ملا ہوا ہے وہ مجھے نہیں ملا۔ تو ساتھ میں یہ بتا دیا گیا کہ وہاں پر یہ حسرت کے جذبات ختم ہو جائیں، وہاں کسی بھی نچلے درجے کے جنتی کو کسی اوپر کے درجے کے جنتی پر نہ رشک ہوگا، نہ حسد ہوگا، نہ اس بات کی حسرت ہوگی کہ یہ درجہ ہمیں کیوں نہیں ملا، بلکہ وہ اس سے یہ جذبات ہی ان کے اندر سے ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس کو کوئی تکلیف وہاں پر نہیں پہنچے گی اس بات کہ اس نے کسی بڑے درجے کو دیکھا تو دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ بھائی مجھے کیوں نہیں ملا۔ تو بہرحال یہ معنی ہے ان حضرات انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے ساتھ ہونے سے کہ ان کے پاس آنے جانے کی سہولت ہر وقت میسر ہوگی، اور یہ بڑی نعمت ہے جو حاصل ہوگی
اہل اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ہر انسان اپنے ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہے, تو صحابہ کرام نے اتنی خوشی منائی اس حدیث کو سن کر کہ اتنی خوشی ان کو کسی بات پر نہیں ہوئی تھی جتنی یہ بات سن کر ہوئی کہ محبت جن سے کرتا ہے انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوگا. اس واسطے کے صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے بڑی نعمت ہے کہ ہمیں یہ موقع ملے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے, انہوں نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب بات پوچھی, اور انہی کے صدقے میں یہ سارا علم ہمیں حاصل ہوا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ رسول اللہ, میرا عالم یہ ہے کہ جب میں آپ کے پاس سے جاتا ہوں گھر, تو گھر میں بھی میں ہر وقت آپ کا تصور دل دماغ پر چھایا رہتا ہے, آپ ہی کی باتیں یاد آتی ہیں اور آپ مجھے یاد آتے ہیں گھر کے اندر, اور بعض اوقات آپ کی یاد اتنی زیادہ شدید ہو جاتی ہے کہ میں صبر نہیں کر سکتا اور بے چین ہو جاتا ہوں اور اپنے گھر سے چل پڑتا ہوں, اور پھر جب آپ کی زیارت کر لیتا ہوں تو سکون ہو جاتا ہے. تو گھر جا چلا جاتا ہوں, پھر آپ کی یاد آنے لگتی ہے, اور پھر جب یاد سے بے چین ہوتا ہوں تو بارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت مجھے عطا فرما رکھی ہے کہ میں جب چاہوں اپنی اس یاد کی تسکین کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. تو مجھے یہ فکر ہے کہ جب آخرت کا عالم آئے گا تو آپ تو خدا جانے کس اعلیٰ علیین کے کس درجے میں ہوں گے اور ہم نہ جانے کہاں ہوں گے. تو اس وقت میں وہاں جب آپ کی یاد آئے گی تو پھر میں آپ سے کیسے مل سکوں گا, اتنے بڑے اونچے درجے تک میری رسائی کیسے ہوگی کہ میں آپ سے جا کر ملوں. تو اس واسطے میرے دل میں یہ پریشانی ہے کہ جب یہاں بے چین ہوتا ہوں تو وہاں تو اور زیادہ بے چین ہوں گا, اور اس وقت میں راستہ کوئی ہوگا نہیں کہ آپ تک میں کیسے پہنچوں اور کس طرح آپ کی زیارت کروں. تو یہ میرے دل میں پریشانی ہے. اس پریشانی کا کیا حل ہے, یہ سوال کیا ان صحابی نے. تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال سنا تو سن کر خاموش ہو گئے, اس واسطے کہ اس وقت تک وہی آپ کو اس بارے میں کوئی علم دیا نہیں گیا تھا. خاموش ہو گئے. جو خاموش ہوئے تو تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین علیہ السلام یہ آیت کریمہ لے کر نازل ہوئے جس میں فرمایا ومن یطع اللہ رسول, کیسے آیت پوری علیہم النبیین, ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن جن پر اللہ نے اپنی نعمت نازل فرمائی, یعنی نبیین, انبیاء کرام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان صحابی کے سوال کے جواب میں. جواب یہ مل گیا کہ گھبراؤ نہیں, قیامت جہاں جس طریقے سے جب چاہتے ہو آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتے ہو تو وہاں پر بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور جب تمہارا دل چاہے اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انشاءاللہ میسر آ جائے گی, اور انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے. اور آیت کریمہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ نعمت صرف صحابہ کرام کے ساتھ خاص نہیں, دنیا میں تو یہ نعمت صرف صحابہ کرام کو میسر ہے کہ وہ جب چاہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیں, لیکن جو بعد میں آنے والے ہیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جب چاہیں نہیں کر سکتے. لیکن آخرت میں یہ نعمت صحابہ کے بعد آنے والے مسلمانوں کو بھی ملے گی انشاءاللہ, کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں ان کو سب کو یہ نعمت ملے گی کہ انشاءاللہ جب چاہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میسر ہوگی اور آپ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یہ دولت عطا فرما دیں, یہ نعمت عطا فرما دیں. بہرحال بات دور نکل گئی. عرض یہ کر رہا تھا کہ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ عالم برزخ جو ہے وہ صاحب ایمان کے لیے انشاءاللہ جنت کی تیاری ہے, لیکن اس ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے ضروری ہے عمل صالح. ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے اور سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کے لیے ضروری ہے عمل صالح, اور عمل صالح کی کوشش میں لگا رہنا. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو صحیح ثابت کرنے کی فکر کیے بغیر آدمی اس پر نادم ہو, شرمسار ہو, توبہ استغفار کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے, نہ یہ کہ سیدھا دوری کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آگے ارشاد فرمایا, ایک دوسری حدیث ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ, وہ فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارواح المؤمنین فی حواصل طیور خضر معلقۃ تحت العرش، کہ مومنین کی روحیں کچھ سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوں گی. حواصل کہتے ہیں سینے کے اندرونی حصہ، اس کو کہتے ہیں حواصل. تو مومنوں کی ارواح عالم برزخ میں وہ سبز پرندوں کے اندرونی سینے کے اندرونی حصے میں ہوں گی اور یہ عرش کے نیچے معلق ہوں گی. اب اس کا تصور تو ہم آپ کر نہیں سکتے اس واسطے کہ اس عالم کی کیفیات ہماری آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے. جب تک آدمی دیکھ نہ لے اس وقت تک اس عالم کی کسی کیفیت کو نہ سمجھ سکتا ہے، نہ اس کو تعبیر کر سکتا ہے، نہ اس کا تصور کر سکتا ہے. لیکن آپ نے یہ بتایا کہ مومنین کی ارواح جو ہیں وہ وہاں عرش کے نیچے ایسے پرندوں کی شکل میں ہوں گے. بعض روایتوں میں آتا ہے، بعض روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، بعض روایتوں میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد آزادی دے دیتے ہیں اور وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے. یہ بھی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے. بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی روح جو ہے وہ قبر کے اوپر رہتی ہے، قبر کے ساتھ رہتی ہے، اور اسی واسطے جب قبر پر جائیں اور مردے کو کہنا یہ ہے تعلیم تو اس کو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اس کو پہنچایا جاتا ہے وہ سلام. تو یہ مختلف روایتیں آئی. حقیقت یہ ہے جو علماء کرام نے ان تمام احادیث کو سامنے رکھ کر بیان کی ہے وہ یہ کہ ہر ایک مرنے والے کے ساتھ اللہ جل جلالہ کا معاملہ مختلف. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر قبر ہر قبر ایک مستقل عالم، کسی کے ساتھ کچھ معاملہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ معاملہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ معاملہ ہوتا ہے. کسی کو کی روح قبر کے ساتھ رہتی ہے، کسی کی روح عرش تک پہنچ جاتی ہے، کسی کی روح کو آزادی دے دی جاتی ہے کہ وہ جہاں چاہے جائے. تو ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہ عالم برزخ میں کیا معاملہ کس کے ساتھ ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور کوئی قاعدہ کلیہ اس بارے میں بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن اتنی بات واضح ہے کہ صاحب ایمان کو عالم برزخ میں انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی. اور اللہ بچائے اگر کفر کی حالت میں مرا ہے اور برے حال انجام خراب ہوا ہے تو پھر وہ تکلیف کا عالم ہوگا جس کو جنت دوزخ کے گھڑے سے اس میں تعبیر فرمایا گیا. بہرحال ہو جو کچھ بھی مانگنا یہ چاہیے اللہ جل جلالہ سے کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. عالم برزخ میں بھی عالم آخرت میں بھی اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے بھی پناہ مانگی ہے اور برزخ کے عذاب سے بھی پناہ مانگی ہے. وہ پناہ مانگنی چاہیے.